بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے حقائق پر سے پردہ اٹھائیں گے کہ جو تلخ بھی ہیں اور جن کا جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت حالات کشیدہ ہیں، اس کا فائدہ کئی طرح سے اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف پاک فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے ذریعے، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر اور دوسرے پلیٹ فارمز پر پاک فوج کے خلاف باقاعدہ ایک کمپین لانچ کی جا چکی ہے۔ اب تو لوگ اتنے دلیر ہو گئے ہیں، اتنے بہادر ہو گئے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی آرمی چیف کو ہی نشانہ بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہر اس پاکستانی کے لیے جو ان محب وطن ہے، جسے اس فوج کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ یہ فوج اس ملک کے لیے کتنی اہم ہے، لیکن جس انداز سے اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس انداز سے کمنٹس کیے جا رہے ہیں وہ قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو پاکستان سے نہیں بلکہ بین الاقوامی دنیا سے مختلف ممالک سے ڈیل کیے جا رہے ہیں، ہینڈل کیے جا رہے ہیں، اور ان کا دن رات صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ پاک فوج کے خلاف جو کچھ بول سکتے ہیں، جو کچھ لکھ سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب آرمی چیف کا نام لے کر جنرل عاصم منیر کا انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ جن میں اب یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاک فوج میں تقسیم کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ پاک فوج پاکستان کا ایک انتہائی منظم ادارہ ہے اور پاکستان کی سلامتی کا نشانہ ہے۔ پاک فوج کی تاریخ شہادتوں کی ایک لازوال داستان ہے، ایک سے ایک بڑی شہادت اس کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے جوانوں نے، افسران نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جتنا اہم کردار ادا کیا، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، اور جتنے کم وقت میں کامیابی حاصل کی، دنیا اس کی معترف بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاک فوج پر اس طرح سے انگلی اٹھانا، اس طرح سے تنقید کرنا اور اس طرح سے دراڑ ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ پاکستان میں اب کافی آسان ہو چکا ہے۔ مختلف اداروں کو نشانہ بنانا، پہلے لوگ جھجکتے تھے، ہیزیٹنٹ تھے، اب چونکہ کچھ سیاسی جماعتیں بھی ان کی پشت پناہی کرتی ہیں، میڈیا سیلز بن چکے ہیں اور ان کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج خاص طور پر نشانے پر ہے، آرمی چیف سب سے فرنٹ پہ ہیں، لہذا اس وقت دنیا میں یہ لانچ کی جا چکی ہے، یہ مہم شروع کی جا چکی ہے کہ جناب بہت سارے افسران پاک فوج کے جنرل عاصم منیر کے احکامات ماننے سے گریز ہیں اور نالاں بھی ہیں۔ کچھ ایسی اپوائنٹمنٹس کی گئیں، کچھ ایسے تبادلے کیے گئے، حالانکہ یہ پاک فوج کی معمول کی کارروائی ہے اور منظم ترین ادارہ ہے۔ یہاں پہ کور کمانڈر بھی تبدیل ہوتے ہیں، مختلف مقامات کے اوپر اپوائنٹ بھی کیے جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بدلتی ہیں، لیکن کبھی ایسی قصہ یا ایسی بات نہیں سنی گئی۔ یہی اس کے منظم ہونے کا ایک بھرپور ثبوت ہے۔ لیکن اس وقت یہ مہم لانچ کرنا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسے ڈی مورلائز کیا جائے، کیونکہ اس فوج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں اس کا کردار مستقبل میں بننے گا، لیکن اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ کلبھوشن یادو جیسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ یہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی کلبھوشن یادو موجود ہے جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک پکڑا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ختم ہو گیا، حالانکہ ہماری ایجنسی ہر وقت اپنے کام میں مشغول ہے اور اسے پتہ ہے کہ سرحدوں کے ساتھ ساتھ نظریات کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ پاک فوج کی جو تاریخ ہے وہ شہادتوں کی ایک لازوال داستان ہے، اس کا کمانڈر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے، لیکن جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس طرح سے ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یقیناً ان کے پیچھے بین الاقوامی ایجنسیاں، جن میں انڈین را ایجنسی، افغانستان کی ایجنسی ہے، اسرائیل کی ایجنسی ہیں، اسی طرح کچھ بعض دوسرے حلقے بھی ہیں، وہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس فوج کو کسی طرح ڈی مورلائز کیا جائے، تاکہ یہ جس کامیابی سے دہشت گردوں کے خلاف آپریٹ کرتی ہے، جس کامیابی سے آگے بڑھتی ہے، اس کو روکا جائے۔ ہم
اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دہشت گرد جن کی کمر اس پاک فوج نے توڑی، اور وہ ایسے نہیں ٹوٹی، شہادتیں دی گئیں بڑی تعداد میں، اور وہ سکون میں نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو اس ملک کے مخالف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو نقصان پہنچانا ہے تو اس سے پہلے ہمیں اس پاک فوج کو کمزور کرنا ہوگا۔ جنگ ہو، امن ہو، سیلاب ہو یا زلزلے کی صورتحال ہو، یہ فوجی جوان سب سے پہلے پہنچتا ہے اور ہمیں ان پر فخر ہے۔ لیکن جس انداز سے مہم لانچ کی جا چکی ہے اس وقت اس فوج کے خلاف، وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور جس انداز سے بڑی دلیری سے سامنے بیٹھ کر یوٹیوب پہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ میرے ان افسران سے فلاں لوگوں سے تعلقات ہیں، میرا آنا جانا ہے، اور جناب مجھے پتہ ہے، میرے پاس اندر کی خبریں ہیں کہ اندر سے جو ہے نا وہ فوج میں غداری یا فوج میں تقسیم کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کچھ اپوائنٹمنٹس کے اوپر، کچھ تبادلوں کے اوپر لوگ ناراض ہوئے، لہٰذا جنرل عاصم منیر جو ہے وہ اپنا اعتماد تیزی کے ساتھ کھو رہے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاک فوج پاکستان کی سلامتی کا نشان ہے، پاک فوج پاکستان کی ترقی کا نشان ہے، دنیا اس پر اعتماد کرتی ہے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ قطر میں فٹ بال ورلڈ کپ ہوا تو انہیں نے سیکورٹی کے لیے پاکستان فوج کی خدمات حاصل کی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اس وقت بھی یہ پاک فوج افغانستان کے بارڈر کے اوپر، ایران کے بارڈر کے اوپر، انڈیا کے ساتھ بارڈر کے اوپر پوری طرح سے مستعد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو دہشت گردی پھیلی ہوئی اس کے خلاف بھی نبرد آزما ہے، تو اس لیے اس کا ڈیمورلائز ہونا یا اس کے حوالے سے ایسی باتیں کرنا کہ جس کے نتیجے میں اس کو نقصان پہنچے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ملک کی سلامتی خطرے میں ڈل جائے گی۔ لہذا ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا ضروری ہے جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بیٹھ کر مختلف قسم کی لغویات بول رہے ہیں اور مختلف کمنٹس جاری کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سراسر جھوٹ ہے، اور یہ فیک اکاؤنٹ اس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جب آپ ان اکاؤنٹس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے اتنے اکاؤنٹس بھارت سے ڈیل ہو رہے ہیں، اتنے اکاؤنٹس ایران سے ڈیل ہو رہے ہیں، اتنے اکاؤنٹس افغانستان سے چلائے جا رہے ہیں، اور اتنے اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان سے بھی چلائے جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ان کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، پاک فوج متحد ادارہ ہے، منظم ادارہ ہے، اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ اب کتنے محب وطن ہیں، افسران کتنے محب وطن ہیں، اور کس حد تک جا سکتے ہیں، اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہوئے، انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ ان کی کوئی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، اور اس تقسیم کی کوشش جو کی جا رہی ہے وہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔